فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے انسان کی اور جن کی تقدیر کے متعلق فرمایا کہ انسان کو اپنے کی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. چونکہ اس صورت کے اندر دو مخلوقوں میں سے دو مخلوقیں جو ہے وہ مخاطب ہے اللہ پاک کی، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے. یہ دونوں مخاطب ہے، اس لیے اللہ پاک نے دونوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور وخلق الجان من مارج من نار، یہ جنات کی تخلیق کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرقین اور مغربین کا رب کے نام پھر سورجوں کے متعلق اللہ پاک نے بیان فرمایا، ان کی کاریگری کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے. پھر اللہ پاک نے زیورات کے متعلق بیان فرمایا. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک نویں عقلی دلیل بیان فرمائیں گے. یہ پیچھے شروع صورت سے دیکھیں کہ الرحمن علم القرآن، یہ پہلی عقلی دلیل ہے، اور خلق الانسان علمہ البیان، یہ دوسری عقلی دلیل ہے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، یہ تیسری عقلی دلیل ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان سے لے کر والحق ذو العصف والريحان، یہ چوتھی عقلی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. آگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یہ پانچویں عقلی دلیل ہے. رب المشرقین ورب المغربین، یہ چھٹی عقلی دلیل ہے. اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، آگے یخرج منہما النور والمرجان، یہ ساتویں عقلی دلیل ہے. آگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ آٹھویں عقلی دلیل ہے. پھر آج کا سبق جہاں سے شروع ہوا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ نویں عقلی دلیل ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 10 عقلی دلیلیں ہیں، یہ نویں عقلی دلیل ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر وہ چیز، كُلُّ مَنْ، ہر وہ چیز جو اس کے اوپر ہے، علیہا یعنی زمین کے اوپر ہے، فان ختم ہو جانے والی ہے. ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے. آگے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جائے گی صرف ذات پاک تیرے رب کی. وَيَبْقَى، اور باقی رہ جائے گی وجہ ذات پاک ربک تیرے رب کی. ذوالجلال، کون ہے رب؟ دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی. ذوالجلالی، جو عظمتوں والا ہے، جلال والا ہے. والاکرام، اور مہربانی والا ہے. ٹھیک ہے، دو صفتیں اللہ پاک نے، جو عظمتوں والا ہے اور مہربانی والا ہے. صرف اللہ پاک کی ذات کیا رہ جائے گی؟ باقی رہ جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا ساری مخلوق میرے سوا کائنات میں جو بھی سب فنا ہو جائے گا، سب کا زیادہ کوئی باقی نہیں. فرمانا کیا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ جو کہ مشرکین مکہ مخاطب ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا جن کو تم نے معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، فانی ہے یہ. اور جو چیز ختم ہونے والی ہوتی ہے، جس چیز کے اوپر فنا والی صفت لگ جائے، جو چیز برباد دعا ہونے والی ہے، وہ معبود کس طرح بن سکتی؟ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ باقی رہے. اور تمہارے جتنے بھی معبود ہیں یہ تو باقی رہنے والے نہیں ہیں. باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ تو معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے. عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ ہاں، مدد کے لیے کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، وہی کائنات
کائنات کو ہمیشہ تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو درکنار، اللہ نے فرمایا نیند اور اونگ بھی میرے قریب سے نہیں گزر سکتی. تو یہ جس کی صفات ہوگی وہ معبود ہوگا. یہ صفت جس کے اندر نہیں ہے، جس کے اندر فنا والی صفت آ جائے گی، وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی پکارے جانے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جائے گی ذات پاک تیرے رب کی، ذو الجلال، جو جلال والا، عظمتوں والا ہے، والإکرام، اور مہربانی والا ہے. اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، صرف اس کی ذات پاک باقی رہ جانے والی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سمجھے؟ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کائنات کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بھی چیز تمہارے پاس سب کچھ ختم ہو جائے گی، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ کے پاس مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ نیک اعمال ہے جو تمہارے، یہی ہمیشہ باقی رہیں گے. آخرت ہمیشہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے. جنت ہے، یہ جہنم ہے، اس کے اندر جو جائیں گے وہی ہمیشہ باقی رہیں گے. ٹھیک ہے. جو اچھے عمل کرے گا جنت میں ہمیشہ چلا جائے گا، جو برے عمل کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا، یہ ذو الجلال والاکرام، اس کے اوپر غور کرنا ہے. ذو الجلال کا مطلب بزرگی والا، عظمت والا، والاکرام کا مطلب مہربانی والا. تو ٹھیک ہے. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں وہ اللہ پاک صاحب عظمت بھی ہے، صاحب جلال ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا باوجود صاحب جلال و صاحب عظمت ہونے کے وہ دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے عام بادشاہوں کی عظمت نہیں رکھتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے سوا دوسروں کا یا غریبوں کا ان کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتے، ان کی طرف وہ منہ بھی نہیں کرتے، ان کی طرف ان کا التفات ہی نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا عظمت بھی ہے، عظمت کے ساتھ ساتھ میرے اندر اکرام بھی ہے کہ میں اپنی مخلوقات کا اکرام بھی کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ان کے وجود کے سوا میں اپنی مخلوقات کی ہر نعمت کو پورا کرنے والا ہوں. ان کی درخواستیں بھی سنتا ہوں، ان کی دعائیں اور پکاریں بھی میں سنتا ہوں. صرف عظمت والا نہیں ہوں کہ میں غریب مخلوق کے اوپر، کمزور مخلوق کے اوپر میں نظر ثانی نہ کروں. اللہ پاک نے فرمایا عظمت، طاقت، جلال کے سوا اکرام، مہربانی والا بھی ہوں، رحم والا بھی. ٹھیک ہے. بھول نہیں میں جاتا، انسان کو پیدا کر کے میں بھول نہیں جاتا. جس طرح بادشاہ کو بادشاہت مل گئی اور وہ اپنی رعایا کا خیال کرنا چھوڑ دے، اس طرح میں نے انسان اور جنات کو اگر پیدا کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں میں ان سے نظر ہٹا لیا، میں ان کی طرف توجہ ہی نہیں کروں گا، میں ان کی طرف التفات نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا ذو الجلال ہونے کے ساتھ میں والاکرام بھی ہوں، یعنی مہربانی والا. سمجھے؟ اس لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز کیا ہونے والی ہے، فنا. انسان جہاں سے آنا، جس کے اوپر پکڑ کے بیٹھا ہے، جس کے اوپر فریفتہ ہوا بیٹھا ہے، جس کے پیچھے اپنی زندگی کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، جس کے پیچھے جھوٹ بول رہا ہے، جس کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد تباہ کیے جا رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فان کیا ہے، فانی، تباہ ہونے والی ہے. یا علم نظائر میں الحیات ہے، دنیا کے ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم غافلون. آخرت سے کیا ہے، بے خبر بیٹھ، بے خبر بیٹھ. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے، کتنی بڑی مخلوق ہے ہم سے، اور ہم سے زیادہ طاقت رکھتی. فرشتے یہ بھی سب کیا ہو جائیں گے، پتہ ہو جائیں گے. قیامت آنے سے 40 سال پہلے یہ بھی نفخ صورت ہو، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکا دیں گے، ساری مخلوق کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. دعا ہو جائے گی ساری مخلوق،
حتیٰ کہ فرشتے بھی سب ختم ہو جائیں گے. انسان اور جنات تو درمیان، دوسری مخلوق تو درمیان، اللہ نے جن فرشتوں کو اتنی طاقت اور قوت سے نوازا یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا کہ پوری بستی کاٹ دیتے تھے، پوری بستی کو الٹا کر دیتے تھے، پوری زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دیتے تھے. اللہ نے جن کو ایسی طاقت دی ہے وہ سب فرشتے بھی اللہ کی طاقت کے آگے کیا ہے، سب کمزور ہیں. مچھر کے پر کے برابر ساری کائنات میں مل جائے، اللہ کا مقابلہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کر سکتی. یہ فرشتے کی حدیث میں آتا ہے ختم ہو جائے. اسرافیل علیہ السلام کے سور میں بھونکا دیں گے، اس کی بھی روح قبض کر لی جائے، یہ بھی ختم. آخر کے اندر اسرائیل رہ جائے. اللہ پاک فرمائے گی چلو اپنے روح کو قبض کرے گا. یا اللہ اپنی روح میں کس طرح قبض کروں؟ پھر اللہ پاک اس میں روح خود قبض کرے گا. جب اس کی روح قبر چیخ کی آواز آئے گی، سارا جہاں ختم، کل من علیہا فان، سب ختم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بس اللہ کی ذات پاک پاک ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے جس مخلوق کو تم اپنا حاکم بنا کے بیٹھے ہو میرے سوا، جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہو، جن کو تم اونچا بنا کے بیٹھے ہو، اللہ پاک نے فرمایا سب کے سب ختم ہو جائے گے، برباد ہو جائے گے، فنا ہو جائے گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. تو جب اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی تو پھر انسان کو لوگ کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ سے منانا، اللہ سے لگانی چاہیے. انسان کو وفا بھی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. تو انسان آج سب سے زیادہ دغا بازی اور بے وفائی کر رہی ہے اللہ پاک سے. یعنی جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس ذات نے ہمارا حساب کرنا ہے، جس ذات نے ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اسی کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی سے بے وفائی کی جا رہی ہے، اسی سے دغا بازی کی جا رہی ہے. اور ظاہری بات ہے دغا بازی انسان اسی سے کرتا ہے جس کو انسان کمزور سمجھتا ہے. یعنی انسان نے اللہ کو کمزور سمجھ لیا کہ ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، ہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، اللہ پاک میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ انسان اللہ پاک کو کمزور کا سمجھا بیٹھا. حالانکہ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک میرے پیغمبر تیرے رب کی جو پکڑ ہے البتہ بڑی سخت ہے. ان عذابی لشدید، میرا عذاب کیا ہے؟ وہ سخت ہے. جہاں اللہ پاک غفور ہے، رحیم ہے، وہاں اللہ پاک قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب کیا ہے؟ وہ بھی سخت ہے. دونوں چیزوں سے اللہ پاک، دونوں چیزوں سے، ایک چیز رحمت ہے اور ایک چیز اللہ کا عذاب ہے. دونوں چیزوں کا ایمان دل میں رکھو، رحمت کی امید بھی رکھو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل کے اندر رکھو، تو پھر کامل ایمان ہوتا ہے، پھر کامل ایمان ہوتا ہے. یہ پیچھے غالباً اللہ پاک نے سورۃ طور کے اندر غالباً بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر جب تخت لگے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تو جنتی اپنے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، وہ جب شراب کا دور ان کے اندر چلے گا وہ دنیا کی باتیں کریں گے کہ ہم اس سے پہلے اللہ پاک سے مشفقین کیا تھے، ڈرنے والے تھے، خوف کھانے والے تھے. یعنی ہم اللہ کے آگے عاجزی اختیار کیا کرتے تھے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے گناہگار ہیں، شاید ہمارے اعمال برے عمل بخشے بھی جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے. تو اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا ہے، اللہ کی رحمت بھی دل میں رکھنی ہے. تو اس سے انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے. اگر ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اللہ کی غضب کا کوئی خوف نہیں ہے تو یہ ایمان کامل نہیں ہے. اگر اللہ کے غضب سے خوف ہے اور دل میں اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے تب بھی ایمان کامل نہیں ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. جب اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل میں ہو تب انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے. دونوں چیزیں دل میں رکھنی پڑتی ہیں. سمجھ آ گیا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی، باقی صرف تیرے رب کی ذات رہ جائے گی. سمجھ آ گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے پروردگار کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ سمجھ آئی ہے؟ پڑھ لو یہ سارے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اچھا، بڑا زبردست سوال ہے یہاں پہ.
پیچھے اللہ پاک کہہ رہے ہیں والحب ذو العصف والریحان، اس سے پیچھے ساری نعمتیں، آسمان کھڑا کیا، میزان کو رکھا، سورج چاند ستارے ہیں تمہارے لیے، درخت ہیں تنے دار بغیر تنے کے، قرآن تمہارے لیے، تمہیں بولنا سکھایا، قرآن اتارا، قرآن سکھایا۔ اللہ فرما رہے فابیہ کیا رہا ہے میرے ماں مصیبت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھوڑا، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ پھر اس کے آگے آئے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، پھر اللہ فرماتے ہیں فابیہ کیا رہا ہے میرے ماں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں، تمہیں پیدا کر دیا میں نے، یہ بھی سمجھ آتی ہے ہمیں فابیہ کیا رہا ہے میرے ماں تکذیبات کا، کہ واقعات انسان کو شرم کرنی چاہیے کہ جو خالق کی عبادت ہمیں اس کی کرنی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے، تو پھر اس کی نعمت کو ہم کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، مشرق اور مغرب کا رب، فابیہ کیا رہا ہے میرے ماں، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے بات۔ مارج البحرین یلتقیان، اللہ نے فرمایا دو دریا آپس میں ملا کر چلائے، چاہتا تو دونوں کو اکٹھا کر دیتا تمہیں کڑوا پانی میسر ہوتا، لیکن ہم نے دونوں کو کیا رکھا ہے، الگ رکھا ہے، میٹھا الگ رکھا ہے، اس سے تم پیتے ہو۔ سورۃ فاتر میں ھذا عذب فرات، یہ پانی کیا ہے، میٹھا ہے اور یہ تمہارے لیے پینا ہے، اس کے سائغ شراب ہو، وھذا ملح اجاج، یہ پانی میٹھا ہے اس سے تم پیتے ہو، وھذا ملح اجاج، یہ نمک والا ہے اس سے پینا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں کو ملا سکتا تھا لیکن ہم نے جدا کر دیا، فابیہ کیا رہا ہے۔ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی نکالتے ہو، زیورات نکالتے ہو، پہنتے ہو، فابیہ کیا رہا ہے۔ پھر فرمایا بالا والجوار منشآت، یہ بھی سمجھ آتا ہے فابیہ کیا رہا ہے۔ اب ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اب فابیہ کیا رہا ہے، یہ مطلب اس سے آگے پھر ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کہ ہر چیز، ہر زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کل یوم هو فی شأن، ہر وقت وہ کسی شان میں رہتے ہیں۔ فابیہ کیا رہا ہے، اللہ فرمائے یہ تو ڈراوے ہیں۔ پھر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار، اے جن اور انس کی جماعت نکل کے دکھاؤ زمین و آسمان سے اگر طاقت ہے۔ پھر فرمایا فابیہ کیا یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس مطلق، تمہارے اوپر آگ کا شعلہ بھیجا جائے گا۔ پھر فرمایا فابیہ کیا رہا ہے، جہنم کا ذکر ہے، فابیہ کیا رہا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ چلو نعمتوں کا ذکر ہو وہاں تو فابیہ کیا رہا سمجھ آتا ہے، جہاں اللہ کے غضب اور جہنم کا ذکر وہاں کیا فابیہ کیا رہا ہے، وہ نعمت تھوڑی ہے، جہنم نعمت تھوڑی ہے، اللہ کا غضب نعمت تھوڑی ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے فابیہ کیا رہا ہے، اللہ پاک کے اصل میں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ لو انسانوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اے جنوں انس کی جماعت میں تمہیں بتا رہا ہوں، پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات کیا رہ جائے گی، باقی رہ جائے گی۔ یہ میرا پہلے ہی تمہیں بتا دینا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، میں ابھی کہہ رہا ہوں، یہ میرا بتا دینا تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ تم توبہ کر لو، استغفار کر لو، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو، مجھ سے جنت حاصل کر لو، میری رضا حاصل کر لو۔ تو یہ میرا بتا دینا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ میرا پہلے ہی بتا دینا تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ فابیہ علی ربکما تکذبان، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ ہاں یہ کہیں سے آپ کو بات نہیں ملے گی، کسی مولوی صاحب سے پوچھنا کہ یہ جہنم کا ذکر جہاں پہ آ رہا ہے دوسرے رکوع میں، یہ فابیہ کی اعلیٰ رکوع، اس کا کیا کانٹیکٹ، کیا رابطہ ہے؟ چلو جہاں نعمت کا ذکر ہو، آگے تیسرے رکوع کے اندر جنت کا ذکر آئے گا، وہاں فابیہ کی اعلیٰ سمجھ آ رہا ہے، یہ فابیہ کی اعلیٰ رکوع اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف واضح یہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز فانی ہے، نہ ان سے دل لگا، ہر چیز فانی ہے، نہ محبت کرو ان سے، ہر چیز فانی ہے، نہ ان کو اپنے دل کے اندر جگہ دو، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آنے والی۔ اللہ نے فرمایا پہلے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، صرف میری ذات باقی رہ جائے گی، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے لو لگاؤ، مجھے راضی کرو، مجھے مناؤ، مجھے ناراض نہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، مجھ سے جنت لے لو، کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے ہی بتا رہا ہوں، یہ میرا بتا دینا ہی تمہارے لیے کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر میں نہ بتاتا تمہیں قیامت کے بارے میں، اگر میں نہ بتاتا تمہیں حساب و کتاب کے بارے میں، اگر میں نہ بتاتا تمہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور تم نے میرے سامنے پیش ہونا حساب کتاب کے لیے،
پھر کیا ہوتی زیادتی ہوتی, تمہارے لیے نعمت نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو لیکن میں تمہیں پہلی آگاہ کرتا ہوں, کلو بنا دے گا, کیا بتا ختم ہو جاؤ گے سب, اس لیے تیاری کرو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بس بولے آگے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. اچھا جی, پچھلے سبق میں نا ایک چھوٹی سی آپ نے بات سمجھی, یہ مجھ سے رہ گئی. یہ آیا تھا نا پیچھے, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہاں سے شیعہ حضرات کی تفسیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بڑی عجیب تفسیر ہے. مرج البحرین یلتقیان, دو سمندروں کو چلا دیا یلتقیان جو آپس میں ملے ہوئے. اب غور سے سنیے, بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے, ایک دوسرے کو وہ چڑھا نہیں. میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ دو سمندر کوئی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کوئی متعین نہیں کیا کہ وہ کون سی جگہ پہ اور کس ملک میں. ہم صرف سرسری اعتبار سے کہتے ہیں اس کا نظارہ دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے. پاکستان کے خطے میں بھی ہے, انڈیا کے خطے میں بھی ہے, عرب کی سرزمین پر بھی ہے, ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر بھی اس کا نظارہ کیا جاتا ہے. دو دریا کٹ کے چلتے ہیں کہیں, ٹھیک ہے, متعین نہیں کیا تھا. شیعہ حضرات نے من گھڑت تفسیر کیا یہاں پہ. وہ کہتے ہیں دو سمندروں سے مراد ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ. دو سمندروں سے کون مراد ہے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اچھا, یہ اللہ دیا دونوں کو ملا دیا, دونوں کی اللہ نے شادی کروا دی, ٹھیک ہے جی. اچھا آگے, بینہما برزخ لا یبغیان, وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کیا, لڑتے جھگڑتے زیادتی نہیں کیا, پردہ رکھ دیا, یعنی اللہ نے ان سے نفرتیں اٹھا لی, ختم کر لی, وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اچھا, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ٹھیک ہے, نکلتے ہیں ان دونوں سے لؤلؤ مرجان. اس سے مراد ہے لؤلؤ سے مراد ہے حضرت حسن, اور مرجان سے مراد ہے حضرت حسین. دو موتیوں سے مراد کون ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. دلیل کوئی بھی, عقلی دلیل من کھڑا, عقل کے گھوڑے چڑھے بس, کوئی دلیل نہیں کسی قسم کی, ساری من کھڑا تفسیر کی انہوں نے یہاں پہ. اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ تفسیر کسی عالم کے نزدیک, عالم کے نزدیک, کسی مفتی مفسر کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے. یہ صرف من کھڑا اور جھوٹی تفسیر ہے. اس کا سورۃ الرحمن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ظاہری بات ہے, کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے حضرت علی کی فضیلت پر نازل ہوا ہے. یہ حضرت علی کی فضیلت پر نازل ہوا ہے. یہ ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, انہوں نے قرآن اکٹھا کر کے وہ ساری فضیلت والی آیتیں ختم کر دیا, بدل دیے قرآن پاک کی بات. عقیدہ ہے ان کا. نیم سے نیم شیعہ جس سے فرضی تم پوچھو گے جھوٹ بولے گے, وہ کہیں گے نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک نہیں بدلا, یہ سچ ہے, جھوٹ بولیں گے. تقیہ ان کے مذہب کے اندر فرض ہے اپنے عقیدے کو چھپانا. ان کی کتابوں کے اندر یہ لٹریچر موجود ہے کہ اصل قرآن امام مہدی لکھ رہا ہے. امام غائب 12واں امام ہوتا ہے جس کو وہ امام غائب کہتے ہیں, اور ایران کے اندر کوئی غار ہے وہ کہتے ہیں ادھر سے نکلے گا وہ اصل قرآن لے کر آئے, وہ لے کر آئے گا. تب تک ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اسی قرآن کو پڑھیں اور اسی قرآن کو عمل کریں, لیکن اصل قرآن کو لے کر آئے. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, نقل کفر ناباشا, نقل کفر ناباشا. آپ آنکھیں کھولنے کے لیے, آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے, اس کو ایمان کو غیرت دلانے کے لیے میں بات کرنے لگا. کتاب کا حوالہ بھی ہے, ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی جب اپنے غار سے نکلے گا, اپنے غار سے وہ ننگا نکلے گا, پرہنہ نکلے گا, کپڑے نہیں سمجھے. پھر وہ نکلے گا, سب سے پہلے جا کے اماں عائشہ صدیقہ کی قبر کھود کے اس کے جسم پہ کوڑے مارے گا.
اگر کسی کے دل میں ایسی محبت ہے نا تھوڑی بہت بھی، اس کے ایمان کو میں غیرت دکھا رہا ہوں کہ خدا را بچوں کن کے ساتھ تعلقات جڑے ہیں۔ اینٹی اسلام ہے، یہ اینٹی اسلام ہے۔ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن کیا پتہ ہے دنیا والوں کو یہ کیا چیز ہے؟ اینٹی اسلام۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔ ہم اگر ان کو کچھ کہیں گے دنیا تھوک کہیں گے دیکھو یہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اور ہمارے اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے یہ ان کو کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کو درمیان سے نکالو تمہارا اسلام بچتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو نکالو اسلام نہیں بچتا۔ انشاءاللہ سورۃ حشر کے اندر میں تفسیر کروں گا اس کی پوری، واقع فتح کا مسئلہ۔ کوئی شیعہ حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی شیعہ حضرت ابو بکر صدیق کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ ابو بکر سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی ہم سفر رہا، رفیق سفر رہا، آج بھی قیامت والے دن کوئی پوچھ لینا جس سے مرضی، ان کو بچے چھوٹے 7 سال کے بچے سے لے کر آخر تک ان کی گھٹی کے اندر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ اس شخص سے تم نے محبت نہیں کرنی، نفرت کی نفرت کرنی۔ وہی باغ فتح والے مسئلے کی وجہ سے کوئی شیعہ بچے کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے بی بی سے زیادتی کی تھی، اس کا حق مارا تھا، یہ کیا وہ کیا، وہ جھوٹ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بڑھتی تھی۔ آپ اور یاد رکھنا باقی سارے صحابہ ایک طرف، ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو انکار کرے گا ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے غار کا واقعہ ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا۔ غار سور کے اندر جب ابو بکر صدیق پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کیا، اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحبہ، صحابی سے، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، لا تحزن اللہ معنا، یہاں سے لصاحبہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ پوری اہل سنت پر جماعت جتنے مفسر، مدبر، علماء، مفتی، ائمہ، انہوں نے آگے یہاں پہ قلم لگایا ہے، لکھا ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے کوئی شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو بکر صدیق کو مسلمان جاؤ، اگر کوئی مانتا ہے تو میرے آگے کے بات کو سمجھ آئی ہے۔ دنیا تو سمجھتی ہے 2 مسلم ممالک لڑ پڑے، لیکن دنیا کو کیا پتا اسلام کو کتنا نقصان پہنچا۔ پیغمبر کی بیویوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، قرآن کو وہ انکار کیا جا رہا ہے، بدل کے تفسیرات اپنی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس تفسیر کا اس سے کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں ہے۔ سمجھے؟ اللہ پاک ہمیں راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ سب سے بڑی انسان کی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، کہ ایمان اس کا بچ جائے بھٹکنے کے اندر دیر لگتی، انسان بھٹکنے کے اندر دیر۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی سے نئی ویڈیو آ رہی ہے، نئی سے نئی ویڈیو آ رہی ہے، ہر خبیث ایمان کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے۔ ایک ویڈیو جاتی ہے، دوسری آتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آتی ہے، شر اور فتنہ ہر طرف پھیلایا ہے، اور ان کو شر فتنہ پھیلانے کے لیے پیغمبر کی جماعت کی ہے۔ ان کو تو چھوڑو، شیعہ کو چھوڑو، یہ سیٹ جو اندر بیٹھی ہے بھی کوئی کام نہیں۔ پیغمبر کی جماعت کے لیے صرف فتنہ پھیلانے کے لیے، شر پھیلانے کے، اور کوئی تمہیں ملا ہی نہیں ہے والد کا کوئی بندہ۔ آج کے دور کا کوئی بندے کی ملا کہ جو اسلام کو نقصان پہنچے وہ نہیں نظر آتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال سے نا اس کے اوپر پانی پھینکنے کے اوپر ہر کوئی تھوڑا۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب، اللہ پاک ہمیں حق والوں کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ، یہ دلیل عقلی نمبر 10 ہے۔
مانگتے ہیں، یسألون مانگتے ہیں ہم اس سے، من فی السماوات وہ سب جو آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، جو بھی زمین و آسمان میں سب جس سے مانگتے ہیں اللہ سے، کل یوم ہوا فی شأن، سبحان اللہ، ہر وقت وہ کام میں ہے. یہ شأن کا معنی کر رہا ہوں کام میں. کل یوم ہر وقت، یہ یوم کا ترجمہ کیا ہے؟ روز. ہر روز ہوا فی شأن، وہ بیچ کام میں ہے، کسی نہ کسی شان میں ہے مولانا. ٹھیک ہے، یہ زمین و آسمان کے اللہ نے فرمایا ساری پیغمبر، بنی، مومن، مسلمان، جن، فرشتے، سب کے سب کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں صرف اور صرف اللہ سے مانگ رہا ہے. ہر مخلوق اللہ کی نعمت کے نیچے دبی ہوئی ہے. ہر مخلوق اللہ کی نعمت کے نیچے کیا ہے؟ دبی ہوئی ہے، محتاج ہے، ہر چیز کے اندر اس کے محتاج ہے. اللہ نے فرمایا پھر برکات کا چشمہ بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے. برکتیں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے. اسی سے مانگا کرو کہ ہر کوئی کس سے مانگ رہا ہے؟ اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی اسی سے مانگ رہا ہے جو گزری. کافر اور مشرک یہ تو اللہ سے نہیں مانگتا، یہ تو اپنے معبودوں سے مانگتا. اللہ نے فرمایا یہ نہیں مانگتے کہ اپنا بیڑا غرق ہے، لیکن ان کو نعمتیں دینے والا تو میں ہوں. سمجھے؟ یہ نیچے آ کے بے ایمان ہو گئے. حالانکہ اللہ نے فرمایا میں نے ان سے وعدہ دیا تھا کہ اگر تم دنیا میں جاؤ گے تو کس کو رب مانو گے؟ یہ وعدہ کر کے آئے تھے، مانو والا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تجھے ہی مانیں گے، تجھے بیڑی بنانے والا، تجھے مشکل کشا حاجت روا. یہ بے ایمان زمین پر آ کے کیا بن گئے ہیں؟ یہ بدبخت بن گیا، مشرک بن گیا. انہوں نے خود وعدہ توڑا ہے، بدلنا جائے جہاں مرضی کسی قبر کے سامنے سجدہ کریں، کسی قبر والے کی نظر نیاز دیں، کسی قبر والے کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. نعمتیں تو ہم ہی دے رہے ہیں جو یہ نہ شکرے بندے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، کا نے جو اس بارے میں فرمایا وجود کے پار برابر بھی تمہارے پاس اگر کوئی نعمت ہے نا تو وہ فمن اللہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نعمت تمہیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ آ کے اگر بے ایمان ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، ان کی مرضی ان کا بیڑا غرق ہے. لیکن ان کو بھی کیا ہے؟ ابھی ٹھیک. تو ہر چیز جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اچھا جی، یعنی اللہ فرما رہے زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اللہ پاک اسی سے اپنی حاجت مانگتے ہیں. زمین والے اپنے مناسب حاجتیں مانگتے ہیں، مثلا رزق، صحت، عافیت، تندرستی، آرام، راحت، آخرت کی مغفرت، رحمت، جنت مانگتے ہیں. یہ زمین والوں کے مناسب ہے نا کہ ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، راحت مانگتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آسمان والے ہیں اگرچہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں، اللہ پاک نے رکھے ان کے اندر کھانے پینے کا مادہ، لیکن اللہ کی مغفرت اور رحمت وہ بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی رحمت کے نیچے کیا ہے؟ دبی ہوئی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرک کو منہ توڑ جواب بھی ہے، اور بدبخت اور بے ایمان زمین والے اور آسمان والے سب اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو بھی اللہ سے مانگا کر، تو بھی اللہ سے مانگا کر. تو کیوں میرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازے میں جا کے چھپ گیا؟ تو نے کیوں ہم سے منہ پھیر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ آج نعمتیں ہم تیری پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حاجتیں ہم تیری پوری کر رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بن مانگے تجھے ہم نے عطا کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد جب تجھے زبان دی، جب تیری نعمتوں کو ہم نے مکمل کیا، بیوی مل گئی، بچے مل گئے، اولاد مل گئی، تو آج تو اسی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے دادا صاحب کا نظر نہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے پیر صاحب نے دے رکھا ہے. پیرا دتا کہتے ہیں کہ پیرا دتا. اچھا آپ ذرا غور کریں، کبھی آپ نے سنا ہے نام کبھی رکھا ہو پیرا دتی؟
سنا ہے کبھی نام؟ پیرا دتی کبھی نہیں آپ نے سنا، پیرا دتا سنا ہے؟ وجہ وہ مشرکین مکہ، وہ مشرکین مکہ وہ کیا کہتے تھے؟ بیٹا ہی ہے، بیٹی ہم نہیں پسند۔ یہ بھی بے ایمانوں نے شرک کیا اور ان کے اندر بھی وہی خباثت آئی، انہوں نے نام رکھا پیرا دتا، پیرا دتی، یہ بھی نام رکھا کہ پیر صرف پتر دیتے، پیر دتی نہیں دیتے۔ اللہ یہ اور کرے گا۔ یہ بھی میرے ذہن میں کل پرسوں بات ہے، یہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ پیرا دتا نام رکھتے ہیں، پیرا دتی کیوں نہیں آئے تک نام؟ پھر میرے ذہن میں خیال ہو یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں پہلی بار کہہ دی، ہم تو بار بار قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، اور ظالموں میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اپنے لیے تم بیٹی کو ناپسند سمجھتے ہو۔ وہ یہی بات ہے جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر شرک کرتا ہے، پھر اس کے اندر خباثت وہی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹی کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا، وہ بیٹے کو سمجھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی پیرا دتا رکھ لیا، پیرا دتی انہوں نے آج تک نام نہیں رکھا۔ جو بھی قبر پرست ہوگا وہ پیرا دتا تو رکھے گا، پیرا دتی کبھی نہیں رکھے گا۔ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمایا، اپنی چوکھٹ کا اللہ پاک سب کو محتاج رکھے۔ یہ جو آیا ہے نا لفظ کل یوم، ہر روز، یہ جو ہم بولتے ہیں نا ہر روز، یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر وقت، کیا ہے؟ ہر وقت اللہ شان میں رہتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہہ سکتے ہر روز، ہر وقت اللہ پاک کیا ہے؟ شان میں۔ سمجھا گیا؟ تو خلاصہ کلام کیا ہے اس آیت کا؟ ساری مخلوقات، اب ذرا غور کریں اللہ کی قدرت، ساری مخلوقات مختلف خطوں کے اندر، اللہ کی کتنی مخلوق ہے مختلف خطوں، صرف انسانوں کا اندازہ کر لو، مختلف خطوں میں، پھر ان کی زبان بھی ایک نہیں، پتہ نہیں سینکڑوں زبانیں آج دنیا کے اندر بولی جا رہی ہیں۔ یہ جنگلوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو آدی باسی، لباس نہیں پہنتے، ان کی زبان ہی نہیں ہے، اشاروں کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، عام بندہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کلچر ہے تاکہ آخر وہ بھی تو مانگتے ہیں نا۔ مختلف خطوں کے اندر مختلف زبانیں، سینکڑوں زبانیں بولی جا رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے ہر کسی کی حاجت اور ہر کسی کے سوال اور ہر کسی کی دعا کو سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو وہی قادر مطلق ہے نا کہ وہ ان کی دعاؤں کو سن کر، ان کی پکاروں کو سن کر، ان کی رمز کو سمجھ کر وہ ان کی ساری حاجتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پوری کر رہے ہیں۔ ان کی دعائیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی رمز، ان کا بھید سمجھ سکتے ہیں، اللہ پاک ان کی کیا کر رہے ہیں؟ عام دنیا کے بادشاہ کے بس کی یہ بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو آپ غور کرو، اللہ فرماتے ہیں یہ ساروں من فی السماوات، یہ تو زمین والوں کی بات ہے مختلف، اللہ نے تو یہاں آسمان کا بھی ذکر کیا، پھر آسمان کے پہلا نہیں ہے، اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر، ساتویں آسمان تک، کتنی پھر انسانوں کے علاوہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز بھی زمین و آسمان میں سب کے سب اللہ کی تسبیح کریں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے یسألون من فی السماوات، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، مثال کے طور پر کسی کو بادشاہت مل جائے پوری روئے زمین کی، پوری روئے زمین کی، سارے انسانوں کو حاجت ہو، ایک بادشاہ زمین کا پوری نہیں کر سکتا، وہ سارے انسان ختم ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا وہ بادشاہ سے۔ اللہ فرما رہے صرف زمین ہی نہیں، اور صرف زمین کے انسان ہی نہیں، بلکہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سب کی حاجتیں پوری کر رہا ہوں، اور ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے لیکن آج تک میرے خزانے نہیں کھلے۔ یہ اللہ پاک، اس کے خزانے کہاں ہیں پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ۔ کدھر رکھے ہوئے؟ تجوریاں ہیں، تالے لگائے ہوئے ہیں؟ کچھ نہیں پتا کس کو اس کے خزانے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے پانی بھر کر، غیب کے خزانوں سے پانی بھر کر۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز میرے پاس ہے، ہر بندہ، ہر مخلوق مجھ سے مانگے،
تو پھر اس کا دروازہ چھوڑ کر خیروں کے دروازے پہ جانا، اس سے ناامید ہو کر خیر کے چوکھٹ پہ جا کر اپنا ماتھا جھکا دینا، یہ پلے درجے کی بے عقلی اور درندوں سے بھی بڑھ کر بری عادت ہے۔ ایسے انسان کو کون عقل مند کہہ سکتا ہے؟ جب اللہ کا دروازہ چھوڑ کر یہ خیروں کے دروازے پر جا رہا ہوتا ہے، بیٹا مانگنے کے لیے، بیٹی مانگنے کے لیے، کون بے وقوف اس کو عقل مند کرے گا؟ اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہ ساروں من کی سماوات وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دو دروازے ہیں، دو دروازے، دو مکان بنے ہوئے، ایک امیر کا مکان ہے اور ایک غریب کا مکان ہے، ایک امیر کا مکان ہے اور ایک غریب کا مکان ہے۔ کسی انسان کو حاجت پڑے کس کے دروازے پہ جائے گا؟ امیر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے گا، جو غریب کے دروازے پہ جائے گا اس کو سارے کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے، بے عقل کہیں گے، وہ ظالم اس کے پاس تو اپنا کچھ نہیں، تو پھر اس کے دروازے پہ مدد مانگنے کے لیے آ گیا۔ اگر کچھ پیسے چاہیے، کچھ ضرورت پوری کرنی ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹا، اس کو اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا ہے، اس کو سب کچھ دیا، اس کے پاس آ، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کروا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا جن بزرگوں کو تم پکار رہے ہو، ماں یملکون من قطمیر، غریب ہے، قطمیر کے بھی مالک نہیں، میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، صرف مکھی نہیں، مکھی کھانا بھی چھین کر لے جائے، اتنے کمزور ہیں واپس نہیں لے سکتے۔ تو ایسے غریبوں کو، ایسے لاچاروں کو تم پکار رہے ہو، تم کہاں سے عقل مند بن گئے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے، جسے مانگا جا رہا ہے وہ تو ویسے ہی کمزور ہے، کچھ نہیں، ختم ہو چکا ہے، اور جو مانگنے والا ہے یہ بے عقل ہو چکا ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ کس کے دروازے پہ جانا چاہیے اور کس کے دروازے پہ نہیں جانا چاہیے، کہاں منہ مارنا چاہیے اور کہاں منہ نہیں مارنا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ مشرک کی شفاعت نہیں کرے گا، مشرک کی سوا جو بھی ہوگا اللہ بخشے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ پاک اس کو نہیں بخشے گا، اٹل فیصلہ ہے۔ پھر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک کے اوپر اللہ نے فرمایا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مشرک کے اوپر حرام کر دیا۔ تو جس گناہ کے اوپر اللہ کا اتنا غضب ٹپکتا ہے، اتنا غضب ٹپکتا ہے، تو آج اس گناہ کو اتنا ہی مشہور کیا جا رہا ہے اور اس کی تردید کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں روٹی کا مسئلہ ہے، اور جو تردید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائے جاتے ہیں، فتنہ پھیلا دیا تم نے، نفرتیں پھیلا دیا تم نے آگے فرقہ واریت پھیلا دیا تم نے آگے، حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر فتویٰ لگا سورۃ نمل کے اندر ہے وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، جب حضرت صالح علیہ السلام نے آگے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ مَا لَکُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَیرُهُ، اے میری قوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادتیں صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پیغمبر کی اس تبلیغ کی وجہ سے قوم دو حصوں میں بٹ گئی، دو گروہ بن گئے ہوں گے، حالانکہ پہلے سب کیا رہ رہے تھے؟ اکٹھے رہ رہے تھے، محبت تھا، پیار تھا، بھائی چارہ تھا، لیکن ہماری توحید کی وجہ سے دو کیا بن گئے؟ گروہ بن گئے۔ اب کوئی بتائے یہاں پہ قصور پیغمبر کا ہے یا اس قوم کا ہے جو شرک کر رہی ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی پیغمبر کو کہ فتنہ پھیلا دیا، توڑ کر دیا، جوڑ چلا رہا تھا؟ تو آج بھی یہی حساب ہے، جہاں توحید بیان ہوگی وہاں دو گروہ ہیں، تو توحید بیان کرنے والے کا تو قصور نہیں، قصور کس کا ہے؟ جس نے اللہ کی توحید سے منہ پھیرا، قصور اس کا۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، صالح کی تبلیغ کی وجہ سے دو فریق بن گئے ہوں گے۔ ہاں، تو جہاں توحید بیان ہوئی وہاں جوڑ کبھی رہ نہیں سکتا، وہاں ایک دسترخوان پہ سب اکٹھے نہیں ہو سکتے، یاد نہیں ہو سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ساری قوم اکٹھی تھی کہ نہیں؟ رشتے دار سب اکٹھے تھے سب، لیکن جب چوٹ اور ضرب لگی لا الہ الا اللہ کی تو لڑائیاں شروع ہو گئی۔
اڑا سکتے ہو فتوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ تو وہ پھیلا رہے تھے جو پہلے سے شرک کر رہے تھے، جنہوں نے 360 بت بنا کر فتنہ تو وہ پھیلا رہے تھے. پیغمبر نے آ کے تو اس فتنے کو صفائی کرنے کی کوشش کی، ختم ہونے کو. تو جو توحید بیان کرتا ہے اگر اس کی توحید کی وجہ سے دو فرقے بن گئے تو قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس نے اس توحید کے خلاف آواز اٹھائی. یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان. ہاں کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ کیا ہے کسی نہ کسی شان میں. ٹھیک ہے، کہ کیا مطلب ہے کل یوم کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہر لحظہ اللہ کی ایک شان ہوتی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، میں اس کا میں نے کہا نا کہ ہر روز کل یوم کا معنی ہر روز نہیں بلکہ ہر وقت. اور مفسرین نے یہی مانا کہ ہر وقت اللہ کی ایک شان ہوتی ہے. مطلب کیا ہے شان؟ کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے دنیا کے اندر. یہ اللہ کی کیا ہے ہر وقت کیا ہے ایک شان. سمجھا گیا؟ اور کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو تندرست کرتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو نفع دے رہا ہے، کسی کو نقصان دے رہا ہے. یہ کیا ہے اللہ کی؟ ہر وقت اللہ کی ایک شان ہے. کسی کو اللہ رلا رہا ہے، کسی کو اللہ ہنسا رہا ہے، کسی رونے والے کو اللہ فوراً ہنسا دیتا ہے، کسی ہنسنے والے کو اللہ فوراً کیا کر دیتا ہے رلا دیتا ہے. کسی سائل کی مانگی ہوئی چیز فوراً کیا کر دیتا ہے اللہ واپس کر دیتا ہے. کسی کا گناہ معاف کر کے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. کسی قوم کو اللہ پست کر دیتا ہے، کسی قوم کو اللہ اقتدار کے اندر لے جاتا ہے. یہ اللہ کی کیا ہے شان. جس طرح سورۃ النجم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، کہ بے شک وہی ہنسانے والا ہے اور وہی رلانے والا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہی غریب کرتا ہے اور وہی مالدار کرتا ہے. ہر وقت اس کی کیا شان ہے، ہر وقت اس کی ایک ہی شان نہیں ہو سکتی کہ ہر کسی کو دولت ہی دیتا رہے. یہ تو کوئی بات، کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، امتحان میں آ جائے گا. ہر کوئی کی جیب بھر کے بیٹھ گیا پیسوں سے، اس کو کون پوچھے گا؟ جس طرح آج کسی کو پیسے مل جائے کوئی مسجد میں آنے کے تیار نہیں ہے. سمجھیے، ہر کسی کو کوئی بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، تو پھر اللہ سے کون مانگے گا؟ وہ کہے گا سب کچھ ہے میرے پاس، سب کچھ ہے میرے پاس. قوموں کا اللہ یہی ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں. اللہ نے فرمایا سب کچھ تھا، دولت تھی ان کے پاس، پیسہ تھا، لیکن بے ایمان ناشکرے ہو گئے. اور جب ناشکرے ہو گئے پھر ہم نے ان کو پکڑا. فاخذناہم بذنبہم، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. ظالموں، دولت دی، پیسہ دیا، تمہیں شکر کرنا چاہیے تو تم اس کے اوپر اکڑ کے بیٹھ گئے. تو آج بھی اگر ہر کسی کو دولت مل جائے اللہ کی طرف پہنچ جائے تو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے. دے کے اللہ کس طرح آزماتا ہے؟ دیکھتے ہیں شکر کرتا ہے نہیں. چھین کے اللہ آزماتا ہے، دیکھتے ہیں صبر کرتا ہے نہیں. اور جس سے چھین کے پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے، جس کو دے دے مسجد سے نکل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی شان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بندے کی شان ہے. اور اللہ کی شان اس کی حکمت سے ہم بات کرتے ہیں. سمجھ آئیے گا؟ تو آج اگر کسی سے اللہ پاک نے چھین لیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو تم یہ ذہن میں رکھ لو شاید اللہ پاک نے مجھ سے دولت چھین کے اللہ نے مجھے اپنی طرف لگا دیا، اپنی طرف اللہ نے صبر کرنے کی اللہ نے توفیق دی. اللہ نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق دی، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق. اگر دولت دے دیتا اللہ پاک تو آج میں یہ بیٹھ کے بیٹھ جاتا تھا پورے غرور کے اندر میں دیکھوں ملا ہو سکتا اور اپنے رب سے مقابلہ کرتا. اللہ پاک ہم سب کو سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کے پیچھے والے بارے میں پڑھنے کی تاب شيء من نعمك ربنا نكذب ولا تكذب. اب 10 عقلی دلیلیں پوری ہو گئی. سنفرغ لكم أيها الثقلان آگے آ رہی ہے بڑی زبردست تخفیف ہے. تخفیف ہے اخروی، دنیاوی بھی اخروی بھی. اب سنفرغ لكم أيها الثقلان یہ ہے تمہید. یہ کیا ہے؟ تخویف کی تمہید ہے. اللہ یا معاشر الجن، یہ آگے سارا یوسف علیکم فیوم ایذ لا یوسف، یہ ساری تخویف ہے دنیاوی اخروی دونوں.
اب یہ اس کی ہے تمہید، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ترجمہ دیکھ کے پھر میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی فارغ ہوتے ہیں ہم واسطے تمہارے، سنفرغ ابھی فارغ ہوتے ہیں ہم لکم واسطے تمہارے، ایھا الثقلان اے دو بھاری قافلوں، اے دو بھاری قافلوں، ابھی ہم تمہارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ غور کرتے ہیں یہ جو سنفرغ ہے نا، سنفرغ اس کو سمجھنا، ایک کام سے دوسرے کام میں مشغول ہونے سے کنایا ہے۔ سنفرغ ایک کام سے دوسرے کام میں مشغول ہونے سے کنایا ہے۔ یہاں مقصد اللہ پاک کا ہے ڈرانا۔ کیا ہے؟ باپ ہے نا، باپ مثال کے طور پہ بچہ جو ہے کبھی نافرمان ہو گیا، پڑھائی والا بچہ ہے، اسکول پڑھ رہا ہے، امتحان اس کے قریب ہے، پڑھتا نہیں ہے، باپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا پیپر میرا رزلٹ آن دے پھر دل میں ڈسنا، پیپر دے دے رزلٹ آنے دے پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم فارغ ہونے والے ہیں، دو بھاری قافلوں اے جنوں اس کی جماعت فارغ ہونے والے ہیں، فکر نہ کرو، تمہاری طرف متوجہ۔ یہ ڈرانا مقصود ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس وقت کسی کام میں مشغول ہے، اللہ کو فراغت نہیں ہے، اللہ اس کام سے فارغ ہوگا تو پھر ہمیں پکڑے گا، یہ مطلب بالکل ڈرانا مقصود ہے اللہ پاک۔ سنفرغ لکم ابھی فارغ ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، ایھا الثقلان دو بھاری قافلے۔ ٹھیک ہے، تو ثقلان دو بھاری قافلے سے مراد ہے جن و انس، کیونکہ آگے یا معاشر الجن والانس دونوں کو خطاب ہے، میں نے کہا نا اس کی تمہید ہے۔ ایھا الثقلان ہے دو بھاری قافلوں، غور سے سمجھنی ہے کیا ہے خدا کے لیے۔ ٹھیک ہے، سکل یہ ہے نا، ثقلان یہ سکل سے ہے، سکل کا مطلب ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا وزن اور قدر و قیمت معروف ہو، جس کا وزن اس کی قدر اور قیمت کیا ہو، معروف مشہور ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا میں آپ کو سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر زندگی میں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں، کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک اپنی سنت۔ یہاں دونوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ثقلین۔ کیوں کہا گیا؟ بوجھ، انسان کی اصلاح، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور سنت کیا ہے؟ کافی اور شافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث میں ثقلین سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اللہ کے رسول کو فرمانے کا مطلب یہ ہے انسان کی ہدایت کے لیے قابل قدر، قابل وزن اور مشہور معروف یہ دو چیزیں۔ یہاں پہ ایھا الثقلان انسانوں اور جنوں کو دونوں کو ثقلان کہا گیا، سکل کہا گیا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جنوں انس کی دونوں نوع، انسان اور جنات، اللہ نے اسی مفہوم کے اعتبار سے کہا کہ زمین پر رہنے والی ساری مخلوقات میں سے، ساری زیروں چیزوں میں سے یہ جن اور انسان یہ وزن اور قدر اور مشہور کے اعتبار سے سب سے زیادہ، ساری زیروں مخلوق میں سے قابل قدر مخلوق کون سی ہے؟ دو۔ کون سی؟ انسان اور مکلف بھی نہیں ہے، جنوں اس کی جماعت دونوں کہہ رہے ہیں مکلف اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہم پابند ہیں، جنات بھی کیا ہے؟ پابند ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا باقیوں کو چھوڑو، زیرو چیز ساری مخلوق، لیکن اے جنوں اس کی جماعت تم دونوں کیا ہو؟ قابل قدر، اور تمہارے لیے سنفرغ لکم ابھی ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنفرغ کا مطلب ہو سمجھنا ذرا غور سے۔ سنفرغ یہ نکلا ہے لفظ فراغ سے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ ہونے کا ہے، کسی شغل سے، کسی کام سے، شغل سے مراد ہے مشغول کسی کام میں۔ فراغ کیا معنی ہے؟ کسی کام سے فارغ ہونے کے، فراغ کا جو مد مقابل ہے وہ آتا ہے شغل۔ مثلا میں نے یہ پینسل پکڑی ہوئی ہے، میں اس کام میں مشغول ہوں، پینسل پکڑی ہوئی، یہ چھوڑ دی، یہ فارغ ہونے کا سبب۔ تو فراغ دو لفظوں کے اوپر بولا جاتا ہے، دو چیزوں کے، کسی کام میں مشغول تھا، پینسل پکڑی ہوئی مشغول، ٹھیک ہے۔ دوسری خبر، اب میں اس کام سے فارغ ہو گیا ہوں، چھوڑ دیا، یہ فراغ۔ دو معنی دیے جا رہے ہیں،
اب کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں باتیں مخلوقات میں کیا ہے؟ مشہور ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں باتیں مخلوقات میں تو ہیں کہ یہ ایک کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور پھر اسی کام سے یہ فارغ بھی ہو جاتے ہیں. یہ دونوں باتیں مخلوقات کے اندر تو ہیں لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اللہ اس کام کے اندر اس وقت کسی مشغول کام میں اس کام میں مشغول ہے اور اللہ پاک اب اس کام سے فارغ ہو کر پھر جن اور انس کی طرف کیا ہوگا؟ متوجہ ہوگا. یہ اللہ اس کام سے پاک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح انسان ایک کام سے فارغ ہوتا ہے دوسرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ مشغول ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. اللہ پاک اس ذات سے کیا ہے؟ اس چیز سے پاک ہے. ٹھیک ہے. سنفرغ لکم اللہ کے فرمانے کا مطلب یہاں پہ ڈراوا ہے. کیا ہے؟ ڈراوا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ آیت میں جو سنفرغ لایا گیا ہے اب اصل مقصد سمجھانے لگا. اللہ کیوں بیان کیا؟ یہ ایک تشبیہ اللہ پاک نے استعمال کیا. انسان کی عقل کو سامنے رکھ کے اللہ نے ایک تشبیہ استعمال کی. کس چیز سے دی گئی؟ عام طور پر یہ انسانوں میں رائج ہے. کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کام سے فارغ ہونے والے ہیں یا ہم اس کام سے کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی اب میری پوری توجہ اس کے اوپر ہو. مثال کے طور پہ آپ کہیں سے سفر کر کے آئے. ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ میں اب سفر سے فارغ ہو چکا ہوں, اب میں اس کام کے اندر دوسرے کام میں کیا ہو جاؤں گا؟ مشغول ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جو آدمی کسی کام کے اوپر پوری توجہ دے ہم اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اینو تے تیرے سوا اور کام ہی کوئی نہیں, اس کو تو اس کے سوا اور کام ہی نہیں. سمجھ آ گئی؟ باپ ڈراتا ہے نا اولاد کہ بس میں تیری طرف متوجہ ہونے والا ہوں, میں ایک کام میں پھنسا ہوا میں تیری طرف متوجہ ہونے کو ڈراوا دیتا ہے. ڈراوا انسان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کام میں مشغول ہوتا ہے دوسرے. اللہ کا مطلب صرف انسان کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو سمجھانا مقصود ہے کہ اب ہم پوری توجہ تمہاری طرف رکھیں گے. اب دیکھو, اب غور کرو. یسألہ من فی السماوات والارض, اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہر وقت میری ایک کیا ہوتی ہے؟ شان ہوتی ہے. کسی کو تندرست کر رہا ہوں, کسی کو بیمار کر رہا ہوں, کسی کو نفع دے رہا ہوں, کسی کو نقصان دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اس وقت میری مختلف شانیں ہیں. لیکن جب سنفرغ لکم ایھا الثقلان کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے, اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ جب دن ہوگا نا, وہ دن, اس دن پھر تندرست کرنا, بیمار کرنا, نفع دینا, نقصان دینا, یہ سب ختم. دعائیں قبول کرنا, درخواستیں قبول کرنا, معذرت قبول کرنا, سب سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس وقت ایک ہی کام ہوگا, صرف حساب و کتاب. بس سنفرغ لکم ایھا الثقلان, تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہوں میں, ہے تو بھاری بوجھ. یہ مطلب ہے اس میں. سمجھ آئیے؟ ہاں, سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہ ہم فارغ ہونے والے. یہ ڈرانا مقصود ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب نہ لے لینا کہ اللہ کے فرمانا اللہ اس وقت مشغول ہے, فارغ نہیں ہے, چلو یہ کام سے فارغ ہوگا پھر پکڑو گے. ڈرانا مقصود ہے. اللہ ابھی فارغ ہوئے جاتا ہوں, ابھی فارغ ہوتا ہوں واسطے تمہارے. ایھا الثقلان ہے, دو والے کام کو حساب لینا ہے, میں نے پورا طرح سے نہیں چھوڑنا تمہیں. سمجھ آئیے؟ تو پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ پچھلی آیت میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. اللہ نے فرمایا ہر وقت میری ایک شان ہوتی ہے. ہر وقت کیا ہوتی ہے؟ کوئی حاجت مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو میں تندرست کر رہا ہوں, کسی کو بیمار کر رہا ہوں, کسی کی دعا قبول کر رہا ہوں, کسی کے بارے میں کیا کر رہا ہوں, کسی کے بارے میں کیا کر رہا ہوں. لیکن روز محشر کے سارے سلسلے بند, دعائیں قبول کرنی بند, معذرت قبول کرنا ختم. اس وقت میری شان صرف ایک ہی ہوگی اور وہ شان ہوگا حساب و کتاب. ہر کسی کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ حساب کرنا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. مالک یوم الدین, وہ روز جزا کے دن کیا ہے؟ مالک ہے, انصاف کے دن. یہ مطلب ہے. غور کریں, 4 لفظ ہیں اور انسان اگر اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا کہ کیا اللہ پاک نے جملہ بولا اور میں کس
دہانے کے اوپر آج کھڑا ہوں. کتنا میں اپنے آپ کو کتنا میں نے غفلت کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میں عبادات کے اندر کتنی کمزوری دکھا رہا ہوں, اس کو یاد, اس کی ذکر کے اندر میں کتنی آج کمزوری کر رہا ہوں. اور اللہ جب کے قرآن میں کہہ رہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان, ابھی فارغ ہوتے ہیں میں 2 باری ہو جائے تو کام کرو. کیا مطلب کہ آج دنیا کے اندر جھوٹ ہے, کر لو جو کرنا ہے کر لو, بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے, کما لو جتنا کمانا ہے, کھا لو حرام جتنا کھانا, کر لو گناہ دل کھول کے جتنے کریں, کر نہیں پکڑو. لیکن آج تو ہماری شان ذرا مختلف ہے, آج تو مختلف شان, چھوڑ دیتا ہوں معافی ہے, لیکن کل قیامت والے دن یہ کام مہلتیں نہیں ہوگی, معذرت نہیں ہوگی, وہاں صرف میری شان ایک ہے. یہاں کلنا یوم ہوا کرے, ہر وقت ہر روز کسی نہ کسی شان میں, لیکن روز معاشر کی ایک شان بس عدل و انصاف اور حساب کتاب بس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ نے فرمایا بتا دیا میں نے تمہیں, بتا دیا میں نے تمہیں, سنفرغ لکم ایھا الثقلان, یہ میرا بتانا تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, میرا بتانا بہت بڑی نعمت ہے. تیاری کر لو, نہ اپنا ضائع وقت کرو, نہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں زیادہ مشغول کرو, آ جاؤ ہماری طرف, ذکر کرو, مجھے یاد کرو. تجارت کرنی ہے, میری رضا کے متعلق کرو, میری رضا کی طرح کرو, جس طرح میں راضی میرا رسول راضی, اس طرح کماؤ کھاؤ, ہمیں یاد کرو, راتوں کو کھڑے ہو, ہمارے سامنے عبادت کرو, آگے اللہ کا ذکر کرو, قرآن سن کے اس کو عمل کرو. یہ تمہارے لیے تیاری ہوگی, ٹھیک ہے. مگر میں قیامت والے دن ہماری شان صرف یہ ہوگی عدل اور انصاف ہوگا, ٹھیک ہے. عدل کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے, انصاف کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے. وہاں میرے انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. جو دنیا کے اندر اچھے کام کرے گا جنت حاصل کر لے گا, برے کام کرے گا جہنم کے اندر اس کا جہنم. اب یہ کیا گیا, یہ مطلب ہے اس کا فابی کیا ہے کہ میں بتا رہا ہوں توبہ استغفار کر لو, توبہ استغفار کر لو, میں نے حساب کتاب ہے, میں نے چھوڑنا دیا. بس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے پروردگار کی تم دونوں, میں نے کہا نا لوگوں نے, یہ پاکستانیوں نے سورۃ الرحمن رکھی ہوئی ہے صرف پانی کے اندر گھول کے بھی, پانی کے اندر گھول کر بھی. ہر کسی کو یہ تو فکر ہے کہ جسم کا کینسر ہو گیا اس کو پلاؤ شفا مل جاتی ہے, لیکن یہ جو روح کا کینسر لگا ہوا ہے یہ اس کا بھی علاج ہے, اس کا پہلے علاج ہے. جسم کے کینسر کا تو ہر کسی کو پریشان دلاتا ہے, لیکن روح کے کینسر کے لیے کوئی پریشان نہیں, جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے, جو جہنم کینسر سے بھی بڑی دہشت ناک ہے, اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا. ہمارے لوگوں نے قرآن کو رکھا ہی اس لیے کہ صبح صبح سورۃ الرحمن کی تلاوت پڑھو, دکانوں میں جاؤ, جھوٹ بولو, رشوت کھاؤ, جو مرضی کرو, برکتیں ہونے پاؤ, اس کام کے لیے قرآن پاک. لیکن یہ کہتی کیا ہے سورت, کیا مطالبہ کر یہ کسی کی طرف کوئی نہیں ہے, یہ سارا فروغ ہوگا کیا اللہ پاک کا ڈراوا ہے. بس پاری ہونے والے فکر نہ کرو, اور دونوں وہ درجہ ہے, انسان اور جنات کی جماعت تیاری کرو. کبھی اعلیٰ رب جماعت پڑھنے کے لا بشیء کی بیان کر ربنا نکذب فلا جزاک اللہ.